نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے، لوح محفوظ سے کتاب نازل فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے ذریعے سے یہ امت ہدایت پہ آ جائے، اور ایسی عظیم کتاب اتاری ہے اللہ جل جلالہ نے، تورات، انجیل، زبور سب کتابوں سے افضل ہے، اور جس ہستی پہ اتاری ہے وہ ہستی ساری ہستیوں سے افضل ہے۔ جس مہینے میں اتاری ہے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، اور جس رات میں اتری ہے وہ رات ساری راتوں سے افضل۔ کتنی عظیم کتاب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسان فرما دیا، جس کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، دنیا میں بھی اس کے فوائد اور مرنے کے بعد بھی، اور پھر ہر مسلمان کے گھر میں وہ کتاب۔ تو کیسا خوش قسمت انسان ہوگا جو اس عظیم کتاب کو روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کرتا ہوگا۔ اس کا دن کتنا سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر ٹینشنوں اور پریشانیوں کے گزرتا ہوگا، اور کیسا نادان ہے وہ انسان کہ گھر میں اتنی عظیم کتاب اللہ جل جلالہ کی رکھی ہوئی ہے اور اسے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کوئی مر جائے تو ٹھیک ہے، پیچھے پڑھ کے ثواب، بس ثواب کی حد تک، وہ بھی خود نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے خود پڑھنے کا، کرائے پہ منگوا کے پڑھا کے بس ثواب۔ تو اللہ جل جلالہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جعلہ امامہ قادرہ الی الجنہ ومن خلف ظہرہ ساقطہ الی النار۔ جو اسے اپنے امام بنائے گا، پیشوا بنائے گا، اس کی مان کے چلے گا، اس کے احکامات پہ چلے گا، تو یہی قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا اس کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ اور جس کی نسبت ہو گئی اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ چیز بھی اسی طرح محترم بنتی گئی۔ ایک کپڑا ہوتا ہے، کپڑا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہیں بھی پڑا ہے، کوئی بھی اس کے پڑے ہوئے کو برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے پڑا ہے تو پڑا ہے۔ لیکن جب اسی کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ اس کا غلاف بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نیچے گرا ہوا کسی مسلمان کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے تو اسے بھاگ کے اٹھاتا ہے، اور اسے پھر چومتا ہے، اور پھر آنکھوں سے لگاتا ہے، اور پھر اس کو عظمت کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا غلاف ہے، ہوتا وہی کپڑا ہے، لیکن اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بن گیا، وہ بھی عظیم بن گیا۔ اور جس بندے کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوگا، کیا قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں عظیم نہیں ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، حافظ جی سے کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ کب؟ جب اس کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اور جو دنیا میں اس کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
ترین ہے تم میں سے وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، ہر گھر میں موجود ہے۔ کتنی غفلت برتی جاتی ہے قرآن کے ساتھ، اور کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی مبارک کتاب ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی قرآن سفارشی بنے گا، یہی قرآن جھگڑالو بنے گا۔ جس کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے اس کو ایسے صدقے کا ثواب ملتے ہے جیسے سب کے سامنے صدقہ کر رہے ہیں، اور جو آہستہ آواز سے پڑھتا ہے اسے ایسے ثواب ملتے ہیں جیسے خفیہ طور پہ صدقہ کرتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں قرآن کریم کے، ان فضائل کو سامنے رکھ کر بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی، اگر ہم نے اسے پس پشت ڈالا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت نامناسب سی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تلاوت کرنے کی، اس کی تلاوت سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی کما حقہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔